الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج ہمارا 18واں سبق ہے۔ تقریباً ہمارے 2 اسباق رہ گئے ہیں، پھر انشاءاللہ ہمارا یہ کورس پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ آج ہمارے اس سلسلے کا دوسرا سبق ہے جس میں ہم نے مغربی فکر و فلسفہ اور مسلم امت کا رد عمل۔ پچھلے سبق میں ہم نے پہلا نقطہ نظر پڑھا جس کو ہم نے سمجھنے کے لیے نام دیا رد کلی کا نظریہ، یعنی مغربی تہذیب کو مکمل طور پر رد کرنا۔ تو آج ہم دوسرا نظریہ پڑھیں گے۔ دوسرا نظریہ ہے قبول کلی کا نظریہ، یعنی مغربی تہذیب کو مکمل طور پر اپنانا اور قبول کرنے کا نظریہ۔ اس کا ایک تجزیہ کریں گے۔ تو جو امت مسلمہ کا جو جدید ذہن ہے، جو جدید تعلیم یافتہ حضرات ہیں، وہ عموماً اس بات کی طرف گئے ہیں کہ مغربی تہذیب کو قبول کیا جائے۔ مغربی تہذیب آج کی ایک بالادست قوت ہے۔ اس موقف والوں کے نزدیک اس تہذیب نے ایسے اچھے افکار اور اچھا طرز زندگی دیا ہے جو انسانی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں دیا گیا، لہٰذا یہ تہذیب عملی طور پر مکمل اسلامی اصولوں پر کھڑی ہے۔ فرق صرف ایمان اور عدم ایمان کا ہے کہ مغرب خدا پر یقین نہیں رکھتا، ورنہ اکثر اصول زندگی یا سب کے سب اس نے خدائی ہی لیے ہوئے، یعنی اسلامی ہے۔ تو اس نظریے کے جو مؤیدین ہیں وہ جو اپنے عام استدلالات دیتے ہیں، تو ان کو ہم نے آسانی کے لیے ذرا کچھ نکات میں تقسیم کیا ہے تاکہ بات ذرا منقع ہو جائے۔ پہلا نقطہ یہ حضرات یہ دیتے ہیں کہ مغرب جو ہے یہ عدل و انصاف پر مبنی تہذیب ہے۔ اس موقف کے مؤیدین یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مغرب میں بہت عدل اور انصاف ہے، وہاں قانون سے کوئی بھی بالاتر نہیں ہے، وہاں کا حکمران ہو، وہاں کا وزیر ہو، وہاں کا امیر ہو، وہاں کا غریب ہو، سب قانون کے سامنے برابر ہے۔ اور وہاں انصاف اتنا زیادہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں تک کے حقوق بیان ہوئے۔ وہاں اگر کسی کتے کو بھی اذیت دی جائے، تکلیف دی جائے تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایک ایسی تہذیب کو قبول کرنے میں کیا حرج ہے جو عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہو۔ تو ان حضرات کے نزدیک آپ کو یہ نظر آئیں گے، یہ مغرب میں انصاف کی مثالیں بڑی دیں گے اور یہ کہیں گے کہ دیکھو مغرب میں کوئی چوری کرتا ہے تو اگلے دن پکڑا جاتا ہے، وہاں کوئی سفارش نہیں چلتی، وہاں کوئی یعنی 2 نمبری نہیں چلتی، بلکہ وہاں انصاف کا ایک بول بالا ہے، ہر آدمی کے لیے قانون یکساں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو عدل اور انصاف پر مبنی تہذیب ہے، تو اس کو رد کرنے کا کیا مطلب؟ تو پہلا نقطہ یہ حضرات یہ دیتے۔ دوسرا نقطہ وہ یہ دیتے کہ مغربی تہذیب ایک علم دوست تہذیب ہے۔ اس موقف کے مؤیدین کہتے کہ مغربی تہذیب جو ہے نا، یہ بہت ہی علم کو پروموٹ کرنے والی تہذیب ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ جتنے علوم و افکار مغرب نے ایجاد کیے اور آگے بڑھائے وہ دنیا کے تمام تہذیبوں کے علوم سے زیادہ ہے۔ سائنس اور فلسفہ اپنے عروج پر ہے، نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں انسان کی آسانی کے لیے، انسانوں کی صحت سے متعلق نت نئے تجربات ہو رہے ہیں مغرب میں، جان لیوا بیماریوں کے علاج دریافت ہو رہے ہیں، ماحولیات سے متعلق نئی تحقیقات آ رہی ہے، اور اب تو زمین کی تسخیر کے بعد مغرب خلا کی تسخیر کا عمل شروع کر دیا۔ اب وہاں چاند، ستارے، سیارے اور سیٹلائٹ اور یہ چیزیں اب خلا کی طرف روانہ ہو گیا مغرب۔ تو لہٰذا ایسی علم دوستی، یہ تو اسلام کا بھی شعار ہے، اسلام بھی علم دوست تہذیب ہے، تو لہٰذا ایک علم دوست تہذیب کو قبول کرنے میں کیا مانے؟ تو یہ حضرات آپ دیکھیں گے، یہ حضرات مغرب میں علمی ترقی کی بے شمار مثالیں دیں گے۔ میں کئی سال پہلے ایک کالم نگار کا کالم پڑھ رہا تھا، اس نے طنز کیا تھا اسلامی دنیا پر کہ تمہارے ہاں تو پیشے بھی چند تھوڑے تھے، جولاہا اور لوہار اور فلاں فلاں،
تو اس نے کہا مغرب نے جو پیشے صرف ایجاد کیے ہیں وہی ہی تم گن نہیں سکتے. پھر اس نے ایک لمبی فہرست دی کہ کس قسم کے پیشے اس نے ایجاد کیے ہیں اور بڑے مشکل اسلامی انگریزی نام اس نے دیے تھے. تو یہ حضرات وہاں کے جو ریسرچ ہیں، وہاں جو علمی یونیورسٹیز ہیں، جو ایک کتب خانے ہیں، لائبریریز ہیں، تو اس کی مثالیں دیں گے کہ ایک ایسے علم دوست تہذیب کو ہم کیوں کر رد کریں جس نے علم کی اتنی خدمت کی، انسانیت کی اتنی خدمت کی اپنی ایجادات اور علم کے بل بوتے پر. یہ وہ دوسرا نقطہ پیش کرتے ہیں. تیسرا نقطہ وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ مغربی تہذیب اخلاقیات پر مبنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مغرب میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہر آدمی خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، ہر ایک کا احترام ہوتا ہے، اس کی عزمی سوری، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً سوری کہتا ہے، اور ایک نئے جو ایک آدمی آتا ہے تو سب اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں. وہاں اگر آپ کسی سے اختلاف کرے تو وہ خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے. وہاں اگر انسانی جانوں کا ضیاع ہو جائے تو اس پر مغربی لوگ باہر نکلتے ہیں، روتے ہیں. دکانوں، بازاروں اور دفاتر میں منظم، منضبط اور ایک دوسرے کے احترام کا ماحول ملے گا. تو اخلاقیات اور ڈسپلن پر مبنی ایک تہذیب ہے، تو لہٰذا جس تہذیب میں ایسی اعلیٰ اخلاقی اقدار ہوں اس کو ہم کیوں قبول نہ کریں. اور ایسے لوگ پھر آپ کو ملیں گے وہ اسلامی معاشرے کا پھر ایک تقابل پیش کریں گے کہ آپ کسی رش کی جگہ پر جائیں، کسی اسلامی بازار میں جائیں، مسلم ممالک کے کسی بازار میں، اور مغرب کے کسی بازار میں جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کون سی تہذیب ڈسپلن اور اخلاقیات پر مبنی ہے. تو یہ اس تیسرا نقطہ اپنے استدلال میں یہ بھی بڑے زور شور سے پیش کرتے ہیں. جو ایک مشترک سا نقطہ ہے کہ مغرب نے اسلامی اصولوں کو اور اپنا کر ہی ترقی کی، یہ آپ کو بہت بڑا ملے گا. تو یہ دلیل یہ دیتے کہ دیکھو مغرب کی جو موجودہ ترقی ہے نا، یہ دراصل اسلامی اصولوں کو اپنانے کا نتیجہ ہے. مثلاً کیسا؟ کاروبار میں دھوکہ نہ کرنا، یہ اسلامی اصول ہے، مغرب نہیں کرتا. ملاوٹ سے پرہیز، مغرب میں ملاوٹ سے زیادہ چیزیں نہیں ہیں. علم دوستی، اخلاقیات، ایمانداری، دیانتداری، قانون کی پاسداری، قانون کا یکساں لاگو ہونا، ملک و قوم کے ساتھ اخلاص، اجتماعی معاملات میں قومی اور اجتماعی مفاد کو پیش نظر رکھنا، حکمرانوں کا کرپشن اور ظلم سے پاک ہونا، انفرادی و اجتماعی صفائی و پاکیزگی کا خیال رکھنا، یہ مغربی معاشرے کے کچھ موٹے موٹے اس کی یعنی علامات ہے. تو وہ کہتی ہے تو سارے اصول اسلام نے دیے. تو مغرب نے دراصل انہی اصولوں کا اپنا کر ترقی کی، لہذا مغرب کو صرف کلمہ پڑھوانے کی ضرورت ہے، باقی تو یہ تہذیب عین اسلامی ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں مغرب نے ہمارے اصولوں کو لیا اور ترقی کر لی، ہم نے اپنے اصولوں کو چھوڑ دیا اور پسماندہ ہو گئے. تو اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں مغربی تہذیب کو قبول کرنا چاہیے، ہمیں مغرب کے پیچھے چلنا چاہیے. جس راستے پہ وہ جا کر اب آج دنیا کا امام ہے تو ہمیں بھی اسی راستے پر جا کر دنیا کی امامت لینی چاہیے. یہ آپ کو میں نے تھوڑا سا اس کو منعقد کرنے کی کوشش کی ہے، تو اسی سے ملتی جلتی باتیں آپ کو نظر آئیں گی. تو یہ یعنی ان کا ایک نقطہ نظر ہے ان حضرات کا، اور ان کے کچھ دلائل ہیں یا استدلالات ہیں، یا وہ اپنے نظریے کے حق میں کچھ جو باتیں پیش کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی. اب ہم اس نظریے کا تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں. یہ جو رویہ ہے، پہلے آپ یہ سمجھ لیں یہ مغربی تہذیب کے بارے میں یہ جو موقف ہے، یہ جو دوسرا موقف، یہ عموماً مسلم امت کے ان حلقوں کا ہے جو اسلامی دنیا کی موجودہ صورتحال سے سخت مایوس ہے اور مغرب کی ظاہری ترقی سے نہایت مرعوب ہے. تو مایوسی اعلیٰ درجے کی ہے اسلامی دنیا سے، اور مرعوبیت بھی اعلیٰ درجے کی ہے مغربی دنیا سے. تو وہ جب مسلم معاشرے کی ظاہری زبوحالی اور مسلم معاشرے کی اخلاقی اور علمی پستی دیکھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں مغربی معاشرے کو دیکھتے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے مغرب کی طرح ترقی کرنی ہے تو یہ ترقی مغرب سے ہی سیکھنی ہوگی اور انہی کے اصولوں کا اپنا کر ہی وہاں تک پہنچنا ہوگا. تو یہ عموماً اس حلقے کا ہے. اب ہم اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں کہ اس میں بنیادی طور پر اس موقف میں بنیادی ایک دو خامیاں ہیں، بہت بنیادی قسم کی.
ہم جو انہوں نے استدلالات دیا ہم اس کا بھی رد کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کا رد نہیں کرتے، بلکہ یہاں ایک کچھ بنیادیں ایسی ہیں، ہم ذرا ان بنیاد سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس موقف میں بنیادی غلطی کیا ہے۔ تو میں نے 2 بنیادی غلطیاں نکالی ہیں، آپ مزید بھی نکال سکتے ہیں، لیکن میں نے کوشش کی کہ ذرا وہ جو بالکل بیسک جو چیزیں ہیں کہ اس موقف میں بنیادی کہاں سے انحراف ہے، تو اس میں مثلا پہلی جو بنیادی غلطی ہے کہ اس میں ترقی اور عروج کا ایک ایسا مفہوم لیا گیا جو اسلام سے متصادم ہے، یعنی اس موقف میں مغرب کو ترقی یافتہ پر فرض کیا گیا ہے، مغرب کو عروج والی تہذیب فرض کی گئی ہے۔ تو گویا اس میں بنیادی غلطی جو کیا ہے کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو مغرب جس مقام پر کھڑا ہے کیا اسلام کی نظر میں بھی ترقی اور عروج یہی ہے کہ بلند و بالا عمارتیں ہوں، پاک صاف ماحول ہو، منظم اور قانون کے سامنے تسلیم شدہ معاشرہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس موقف میں بنیادی غلطی کیا ہوئی کہ ترقی اور عروج کا مفہوم ہی غلط لیا گیا۔ تو ہم ذرا اگلی سلائیڈ میں ترقی اور عروج کا ایک مفہوم بیان کرتے ہیں، مغربی اور اسلامی ترقی اور عروج کا مفہوم میں فرق، کہ عروج اور ترقی کا مغربی اور اسلامی تصور۔ دیکھو اگر ہم نے عروج اور ترقی کا وہی تصور اپنایا جو مغرب کا ہے، پھر تو واقعی مغرب کی طرح اپنے معاشرے کو بنانا عروج اور ترقی ہے، لیکن اگر عروج اور ترقی کا وہ مفہوم لینا ہے تو جو اسلام نے دیا ہے، تو اسلامی اعتبار سے مغرب دنیا کی پسماندہ ترین تہذیب ہے، ترقی یافتہ ترین تہذیب نہیں ہے، قرآن کی روح سے یہ انتہائی خسارے والی تہذیب ہے۔ قرآن نے جس کو ان الانسان لفی خسر کہا نا، یہ معاشرہ انتہائی خسارے میں معاشرہ ہے، انتہائی ناکام ترین معاشرہ ہے اسلام کی نظر میں۔ کیوں؟ کیونکہ مغربی تہذیب انکار خدا کے نظریے پر قائم ہے۔ تو جس معاشرے میں خدا کا انکار ہو جائے تو قرآن کی روح سے وہ معاشرہ کامیاب معاشرہ کیسے؟ مغربی تہذیب میں بے حیائی اور فحاشی آخری حدوں کو چھو رہی ہے، اور حیا تو اسلام کا ایک بنیادی شعبہ ہے۔ تو جس معاشرے سے حیا ہی مٹ جائے تو اسلام کی نظر میں وہ کامیاب معاشرہ کیسے ہے؟ مغربی تہذیب میں پیسہ، روپیہ، لذت، خواہشات کی تکمیل اصل بنیاد ہے، جبکہ اسلامی معاشرے میں تو دنیا سے جو زاہد ہیں اور دنیاوی معاملات میں انہماک سے پرہیز بتایا گیا ہے۔ مغربی تہذیب میں حلال و حرام، جائز و ناجائز، شر و خیر کی تمیز مکمل طور پر مٹ چکی ہے۔ یہ جو پیچھے میں نے ایک نقطہ بتایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام روپے، پیسے اور مادی قوت کی نفی کرتا ہے، نہیں، اسلام اس کو ترقی کا معیار نہیں مانتا، اصل میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی۔ اسی طرح مغربی تہذیب میں حلال و حرام، جائز و ناجائز، شر و خیر کی تمیزیں مٹ چکی ہے۔ مغربی تہذیب نے انسان کو ابد سے اٹھا کر خدا بنا ڈالا۔ اب آپ یہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کو اسلام نے ناکامی کی علامتیں قرار دی ہے، قرآن و سنت کو آپ اٹھا کر دیکھیں۔ تو لہٰذا مغربی تہذیب اسلامی نقطۂ نظر سے عروج اور ترقی یافتہ تہذیب کیسی ہو سکتی ہے؟ اسلام کی روح سے تو ترقی ترین اور ترقی یافتہ ترین معاشرہ صحابہ اور تابعین کا معاشرہ ہے، خیر القرون قرنی، آپ علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تو جہاں لوگ خدا اور رسول کی اطاعت پر کاربند تھے، اسلام کی نظر میں یہ جو دنیاوی جاؤ حشم ہے، ملک و دولت ہے، ایجادات اور وسائل ہے، اس کو ترقی اور کامیابی میں ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن اسلام کی روح سے تو آپ دنیا کے ترقی یافتہ ترین اور کامیاب ترین انسان ہیں۔ تو اسلام کی روح سے ایک فقیر اور تنگ دست آدمی جو اللہ کے احکامات کا پابند ہے، اس امیر اور جاؤ حشم انسان کے مقابلے میں ایک کامیاب انسان ہے جو خدائی احکامات کا منعرف ہے۔ غالباً بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آ رہی ہے نا کہ ایک آدمی آپ علیہ السلام کے سامنے سے گزرا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کیسا آدمی ہے؟ صحابہ نے کہا یہ غریب آدمی ہے، اس کو دعوتوں میں نہیں بلایا جاتا، کسی کو نکاح کا پیغام دے اس کے نکاح کا پیغام قبول نہیں کیا جاتا، اس کو سوسائٹی میں کوئی وہ مقام حاصل نہیں ہے، وہ گزر گیا۔ پھر ایک دوسرا آدمی گزرا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسا آدمی ہے؟ تو صحابہ نے کہا اس کو تو ہر دعوت میں سر فہرست ہوتا ہے، کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے بلکہ لوگ اس کو
اس کو اپنے لیے اعزاز کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ تو معاشرے میں بہت آگے انسان ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم یہ جو دوسرا آدمی ہے اس سے پوری دنیا بھر جائے نا تب بھی اس ایک انسان سے یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتے. پوری دنیا یعنی 7 ارب یہ انسان ہو جائے جو دوسرا آدمی ہے اور صرف دوسری طرف وہ اکیلا انسان ہو تو اللہ کی نظر میں ان 7 ارب انسانوں کی کوئی وقت نہیں ہے اور اس ایک انسان کی وقت ہے. تو اس حدیث سے کیا نکلتا ہے کہ اسلام کی نظر میں یہ جو دنیاوی جاؤ حشم ہے یہ جو دنیاوی طور پر بڑا ہی ایک مقام پر فائز ہونا ہے چاہے وہ ملک کا ہو چاہے معاشرے کا ہو چاہے انفرادی انسان کا ہو اس کی کوئی وقعت ہی نہیں ہے. اسلام اسے منع نہیں کرتا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام یہ عیسائیت والا مذہب نہیں ہے کہ جو ہمیں راہب بننے کی ترغیب دیتے. نہیں, اسلام ان چیزوں کو ترقی اور کامیابی میں دخل نہیں دیتا. اسلام کی نظر میں کامیابی اور ترقی کیا ہے, اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت. جو اللہ اور رسول کا مطیع ہے وہ ترقی یافتہ معاشرہ ہے, وہ کامیاب انسان ہے, وہ کامیاب معاشرہ ہے. جو اللہ اور رسول کا مطیع نہیں ہے وہ پسماندہ اور خسران کا معاشرہ ہے. تو اس تجزیے میں جو یہ مغرب کو قبول کرنے کا تجزیہ اور استدلالات دیے گئے تو اس میں بنیادی خامی کیا ہے کہ اس نے مغربی ترقی کا جو ایک ماڈل ہے نا اس کو اسلامی ماڈل سمجھ لیا, اس کو اصل سمجھ لیا. اس لیے تو مغرب جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے نا. تو اس لیے اسلام کی نظر میں تو مغربی معاشرہ ترقی یافتہ ترین معاشرہ نہیں ہے. قرآن کی پہلی آیت سے لے کر آخری آیت آپ دیکھیں, اگر آپ کو مغرب جیسا ایک معاشرہ ترقی یافتہ ترین اس میں ملتا ہے تو آپ دیکھیں. اسلام تو کیا کہتا ہے, فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو دوزخ سے بچ جائے, جو جنت میں داخل ہو جائے وہی تو کامیاب انسان ہے. آپ کیا کہتے ہیں مغربی لوگ جنت میں جائیں گے؟ تو اسلام کی نظر میں جو ترقی اور عروج کا ماڈل ہے وہ مغرب سے بالکل الگ ہے. وہ ہم نے پروگریس ترقی میں بھی تھوڑا سا اس کو کیا تھا. تو اس میں بنیادی غلطی یہ لوگ یہ کھا جاتے ہیں. پہلی غلطی اس نظریے کی جو دوسری بنیادی خامی ہے کہ اس نظریے میں اس موقف میں مغرب کے روشن پہلو تو بڑے واضح کیے گئے ہیں. علم دوست ہے, اخلاقیات ہے, انصاف ہے, دیانتداری ہے, کاروبار میں دھوکہ نہیں ہے, فلاں فلاں ہے, اچھی صفات ہے. لیکن مغربی تہذیب کے تاریک پہلو کو ذکر نہیں کیا گیا. حالانکہ ایک چیز کا تجزیہ کرنا تو پھر دونوں چیزیں ذکر کرنی ہے. مثلا مہلک ترین اور انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے والے ہتھیاروں کا ایجاد اور استعمال. یہ ایٹم بم کس کی ایجاد ہے؟ مغرب کی ایجاد ہے. یہ ایٹم بم انسان کی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اس دنیا میں, اور صرف امریکہ کے پاس اتنے ایٹم بم ہیں جس سے اس پوری دنیا کو کئی بار تباہ کیا جا سکتا ہے. اور صرف نہ صرف ایجاد کیے, مغرب نے وہ استعمال بھی کیے. جاپان پر جو 2 ایٹم بم گرائے, 2 شہروں کو صفحہ ہستی سے مٹایا, وہ کس نے مٹایا؟ مغرب ہی نے مٹایا نا. یہ اسی مغربی تہذیب کے نمائندوں نے یہ کام کیا نا. اس کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ اسی طرح تیسری دنیا کے وسائل پر قبضہ کے لیے لاکھوں انسانوں کا قتل عام. یہ جو استعماریت ہے, فرانس, برطانیہ, روس, امریکہ, یہ جو 4 بڑے بڑے مگرمچھ ہیں جو تیسری دنیا کے وسائل پر قبضے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی, یہ کس سے مخفی ہے؟ آج کل تو یہ بچے بچے کو پتہ ہے. یہ بھی تو مغرب کر رہا ہے, یہ بھی تو مغربی تہذیب ہی کے نمائندے کر رہے. تو اس کو کیا ہم کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ کیا یہ خوبی ہے؟ اسی طرح اقوام متحدہ کے نام پر پوری دنیا پر اپنی آمریت کا راج و رواج. اقوام متحدہ کیا ہے؟ 5 بڑے ممالک نے جو پوری دنیا کو اپنا تابع بنایا نا, وہ اقوام متحدہ کے نام پہ بنایا. اور اس کی مزید میں تفصیلات میں نہیں جاتا, ہر آدمی اقوام متحدہ کے کردار سے واقف ہے. دولت اور سرمایہ کی غیر منصفانہ تقسیم ہے. آپ دیکھیں مغرب میں جو امیر سے امیر تر ہے اور غریب سے غریب تر ہے. فحاشی اور یعنی کی ہر حد کو پار کیا گیا ہے. آزادی کے نام پر رشتوں کا تقدس پامال کیا گیا ہے. وہاں ماں باپ کا کوئی تقدس نہیں ہے, بہن بھائی کا کوئی تقدس نہیں ہے. رشتوں کا تقدس ہی ختم ہو چکا ہے, کیونکہ آزادی ہر انسان کو. جمہوریت کے نام پر سرمایہ دار طبقے کی بالادستی,
اسلحہ کے فروغ کے لیے تیسری دنیا کے ممالک میں خون ریز جنگوں کو پروان چڑھانا. چونکہ اسلحہ کی بڑی مارکیٹ مغرب ہے، تو مغرب نے اپنی مارکیٹ کی چیزوں کو تو بیچنا ہے نا، تو اس کے لیے کیا کرتا ہے، اپنے معاشرے میں تو امن قائم رکھا ہے، لیکن تیسری دنیا کے ممالک کو آگ و خون میں دھکیل دیا گیا. یا مختلف ناموں سے تحریکیں اٹھائی جاتی ہے، یا مختلف ناموں سے مسلح گروہ بلند کیے جاتے ہیں، مختلف مفروضات کی وجہ سے ہمسایوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ان کا اسلحہ بیچا جائے، وہ اس فریق کو بھی اسلحہ بیچتے اس فریق کو بھی. تو یہ جو دنیا میں یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ سارا کچھ یہ بھی تو مغرب کر رہا ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے مغربی تہذیب کو اپنایا جائے اور اس میں یہ خوبیاں ہیں، تو اس سے سوال ہو جائے کہ کیا خوبیاں ہیں یا خامیاں بھی ہیں؟ کیا ایک چیز کو جب قبول کریں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی خوبیاں تو لے لی جائے، خامیاں اس کے ساتھ نہ آ جائے؟ کیونکہ جن نظریات سے ان خوبیوں نے جنم لیا ہے نا، جو ورلڈ ویو ہے مغرب کا، جس کو ہم نے پیچھے تھوڑا سا بیان کیا یا پورے فلسفے میں بیان کیا، انہی خامیوں کا نتیجہ تو یہ بھی ہے، اسی فلسفے کا نتیجہ یہ خامیاں بھی ہیں. تو اگر آپ مغربی فکر و فلسفے کو لوگے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو خوبیاں آ جائے اور خامیوں سے آپ پیچھے رہ جائیں. تو اس تجزیے میں دوسری بنیادی غلطی کیا ہے کہ اس میں مغرب کی خوبیاں تو بیان ہوئی ہے، خامیوں سے صرف نظر کیا گیا. تو یہ دو میں نے بنیادی غلطیاں بتائی تھی. پہلا، عروج اور ترقی کا ایک غلط پیمانہ بنانا جو اسلام سے ہی متصادم ہے. دوسرا، مغربی تہذیب کی خوبیوں پر تو فوکس رکھنا لیکن اس کی خامیوں سے صرف نظر رکھنا. تو یہ جو قبولیت کلی کے نعرے لگاتے ہیں وہ بنیادی طور پر ان دو غلطیوں کا شکار ہے. تو یہ ہم نے اس دوسرے موقف کا تجزیہ کیا. تو انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم تیسرے موقف کا تجزیہ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.